الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ عنوان قائم کیا ہے حقوق والدین، یعنی والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق کس پر لازم ہے، کس کے ذمہ ہیں؟ والدین کے حقوق ان کی اولاد کے ذمہ ہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے آداب کیا ہیں، ماں باپ کے آداب کیا ہیں اولاد پر، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے یہ بتایا کہ ماں باپ کی جو آداب ہیں وہ اولاد پر لازم ہے۔ ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد، اللہ رب العزت کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کو اپنی عبادت کے بعد فوراً بیان فرمایا۔ پہلے فرمایا اللہ تعبدو، عبادت کرو تو اللہ کی کرو، اس کے ساتھ فوراً ملا کر کے بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرمایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، تو انہیں پھر اف تک نہ کہو۔ اف، زور سے بات کرنا ان کے ساتھ درکنار ہے، ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے فلا تقل لهما اف، اف تک بھی ان کو مت کہو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ زور سے بات کر رہے ہیں، ان کو جھڑکو بھی مت، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرو۔ دیکھیے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے مزاج کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کی جو عقل ہوتی ہے اس کے اندر بچپنا آ جاتا ہے، بچپنے جیسی حرکت کرتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ کسی چیز پر ضد کرنا شروع ہو جائے، اڑ جائے، تو وہ تب تک نہیں مانتا جب تک کہ اس کی ضد کو پورا نہ کیا جائے۔ اسی طرح جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عقل کے اندر بچپنا آ جاتا ہے، بات بات پہ لڑائی کرنا، زور سے بات کرنا۔ تو اس موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس موقع پر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ زور سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو پھر ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان کو اف تک مت کرو۔ اور آج حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک کسی بچے کو کوئی کام دکھا دے، یا کہیں سے اسے بچے سے یہ کہیں کہ فلاں جگہ آپ کو نہیں جانا ہے، فلاں کام آپ کو نہیں کرنا ہے، تو بچہ اگر اس کام کے لیے ضد کرتا ہے، تو باپ اگر اس کو زور سے ڈانٹتا ہے یا ماں اس کو زور سے ڈانٹتی ہے، تو پھر بیٹا یہاں تک اتر آتا ہے کہ ماں باپ سے لڑائی کرتا ہے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہی کر رہا ہے، آپ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ حالانکہ ماں باپ اگر کسی بچے کو کسی کام سے روکتے ہیں تو اس کی بھلائی ہی کے لیے اس کو روکتے ہیں، اسی لیے روکتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ برا نہ بن جائے، ہمارا بچہ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر کے برا نہ بن جائے۔ لہٰذا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ یہ جو ہے وہ زور سے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کے سامنے ہمیشہ گردن کو جھکا کے رکھنا چاہیے۔ اگر آج آپ نے ماں باپ کی عزت کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو کل جب آپ اس عمر تک پہنچیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گی۔ اگر آج آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کو گالی گلوچ کیا، ماں باپ کو مارا پیٹا، تو کل آپ بھی باپ بنیں گی، کل آپ بھی ماں بنیں گی۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی پایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اپنے مستحب وقت میں، یعنی نماز اپنے مستحب وقت میں نماز کو ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اس شخص نے پھر دریافت فرمایا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یعنی ایک تو فرمایا کہ نماز مستحب وقت میں ادا کرنا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا پھر اس کو ضائع کر دو۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تمہیں اختیار ہے، تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ اور ایک روایت اور ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی سخط الرب فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اب انسان کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کو انسان کے اختیار میں ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ماں باپ کو راضی رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر انسان ماں باپ کو راضی نہیں رکھتا ہے، ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ بھی اس سے کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہے، مطلب کہ ان کی اطاعت اور خدمت جنت میں لے جائے گی، اگر اطاعت کرو گی ان کی خدمت کرو گی تو ان کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، اور اگر آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کی ناراضگی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ارادہ کرے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، غنیمت جانے اس چیز کو، پوچھیں ان لوگوں سے کہ جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں ان پر کیا گزرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت اور شفقت سے نظر ڈالتا ہے، جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر شفقت اور محبت بھری نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ روایت بیہقی کے اندر موجود ہے۔ جو بیٹا اپنے باپ کی خدمت گزار بیٹا اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف رحمت اور شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ انسان دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر نظر پر یہی ثواب ملے گا، ہر نظر پر یہی ثواب ملے گا۔ اگر ایک انسان حج نہیں کر سکتا ہے، دن بھر جن کے ماں باپ حیات ہیں جا کر کے اپنے ماں باپ کی زیارت کرو، ماں باپ کو وقت دو، جس طرح کے ماں باپ بچپن میں تمہیں وقت دیتے تھے، مجھے اور آپ کو وقت دیتے تھے۔ کبھی ماں باپ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جاؤ مجھے فلاں کام ہے یا مجھے فلاں کام ہے، نہ، جب بھی ہمیں ضرورت ہوئی ماں باپ ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ہمیں وقت دیتے تھے۔ اگر آج وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس ماں باپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے، قدر کرے اس چیز کی۔ تو اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ 100 مرتبہ نظر کیوں نہ ڈالے، ہر نظر پر یہی ثواب ملے گا۔ یہ تو اجر ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام کی جو ہے سزا اللہ رب العزت آخرت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی بے ادبی ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت دنیا ہی کے اندر اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔